السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تو حروف الجر کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ابھی۔ تو اس سے پہلے اعلیٰ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا، اور آج جو ہے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ ان جو ہے یہ کیا ہے، بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ جنرلی جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ کیا ہے، یعنی کے بارے میں زیادہ تر جو ہے یہ یوز ہوتا ہے، اور سے کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، اور بھی کئی معنی کے لیے یوز ہوتا ہے، جس کو ابھی ہم دیکھیں گے کہ کن کن معنی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو ان جو ہے ایک ہے علت کے لیے، یعنی ریزن کے لیے، وجہ کے لیے۔ علت، ریزن، سبب، ڈیو ٹو۔ علت کس کو کہتے ہیں؟ ریزن، سبب۔ تو ایک ان جو ہے یوز ہوتا ہے یعنی کی وجہ سے، ریزن کو بتانے کے لیے۔ تو اب یہ ایک آیت ہے، ما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک۔ ما کا مطلب نو، نہیں۔ نحنو کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا، ہم۔ اور یہ ہے با کا مطلب سے، جو ابھی ہم لوگوں نے پہلے بہت با کے بارے میں بہت سارے ابھی معنی ہم لوگوں نے پڑھے۔ تو یہ جو کیا ہے، یہ اسی میں سے ہے جو یعنی شدت پیدا کرنے کے لیے، جیسے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، جو ابھی ہم لوگوں نے با کے اس میں پڑھا تھا، یعنی تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ جیسے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے، یعنی یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے، یعنی بالکل بھی نہیں، یہ اس معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ تو اسی ہے، اسی معنی کے لیے، یعنی تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے کہ ہم بالکل بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اب ترک یترک ترکن، باب النصر سے کیا ہوتا ہے، چھوڑنا۔ اسی سے اسم الفاعل کیا آئے گا، تارک۔ اور ایک آتا ہے طارق، یہ بھی اسم الفاعل ہے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے، یہ نوک کرنے والا۔ طرق کا مطلب کیا ہوتا ہے، دروازہ نوک کرنا، اور یہ ایک ستارے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ تارک یعنی چھوڑنے والا۔ ترک کا چھوڑنا، جیسے ترکا یعنی جو کچھ چھوڑا گیا، تو تارک یہ اسم الفاعل ہوا۔ اور الجمع السالم میں کیا آئے گا، تارکون اور تارکین۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو یعنی تاریکی آلیہتنا، یہ مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے، اس کو نون کو کیا کرتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا تاریکی، یعنی اس میں کیا ہے، نون جو ہے گرا ہوا ہے، یعنی وما نحن بتاریکی، یعنی وما نحن بتارکین، کہ ہم لوگ بالکل چھوڑنے والے نہیں ہیں، آلیہتنا یعنی اپنے معبودوں کو۔ آلیہ آلیہ معبود، اور آلیہتنا ہمارے معبود۔ تو یہ مضاف الیہ کی وجہ سے اس پہ زیر ہے، یعنی تاریکی آلیہتنا، یعنی اپنے معبود کو ہم بالکل بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ان قولک، تمہارے قول کی وجہ سے، یعنی ڈیو ٹو یور
جو بھی یعنی یعنی سے سو ہے، جو بھی آپ بات بتا رہے ہیں، جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہم اس بات کی وجہ سے ان قولک، آپ کے قول کی وجہ سے ہم جو ہے اپنے یعنی الہہ کو، اپنے معبود کو ہم بالکل بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو ایک ان کا کیا مطلب ہوا؟ ان قولک یعنی آپ کے قول کی وجہ سے، آپ کی بات کی وجہ سے، جو بھی بات آپ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کی دعوت کی وجہ سے۔ تو ان کا ایک مطلب کیا ہوا؟ یعنی ڈیو ٹو کے معنی میں ریزن، سبب، علت کو بتاتا ہے یہ، یعنی اس وجہ سے، اس سبب سے، یعنی آپ کی بات کی وجہ سے۔ اسی طرح سے ایک مشہور اس کا کیا ہے؟ ان یعنی نیریٹڈ بائی کے معنی میں یوز ہوتا ہے یہ، کہ جو رپورٹنگ کی جاتی ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ، یعنی نیریٹڈ بائی ابی ہریرہ۔ تو یہ ان جو ہے، جو روایات میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیٹرن یوز ہوتا ہے، یعنی ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اس میں کوئی بھی نام، تو وہ اس سے، وہ اس سے، وہ اس سے، وہ ان سے، اس طرح سے جو ہے۔ تو یہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلام یا قول نقل کرنے کے لیے، کلام یا قول نقل کرنے کے لیے، یعنی اس سے مروی ہے، یعنی وہ بتاتے ہیں، وہ ان سے بتاتے ہیں، تو اس کو انعنا بھی بولتے ہیں، یعنی انعنا، یعنی انعنا کا مطلب ان سے بات کہنا، یعنی فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے سنا، اس طرح سے۔ تو یہ نیریٹڈ بائی کے معنی میں یوز ہوتا ہے ایک ان جو ہے، یعنی ان سے مروی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اسی طرح سے ایک اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی فرام کے معنی میں، جو من زیادہ تر اس معنی میں یوز ہوتا ہے، لیکن کیا ہے؟ ان بھی جو ہے وہ فرام کے معنی میں یوز ہوتا ہے۔ جیسے یہ آیت ہے، یہ ہے ومن کفر، حالانکہ یہاں پہ فا ہونا چاہیے، آپ لوگ ٹھیک کر لیجیے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، ومن کفر فإن اللہ، ومن کفر، اور جو کفر کرے، یعنی جو نافرمانی کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ کیا ہے؟ غنی ہے، بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام دنیا والوں سے، یعنی جتنے بھی ورلڈس ہیں، عالم، عالم یعنی ایک دنیا، ورلڈ، اور عالمین یہ الجمع السالم، عالمون، عالمین، یعنی عالمون یہ الجمع السالم، اور عالمین یعنی جب ایز اے سبجیکٹ یوز ہو، جب ایز اے آبجیکٹ یا سبجیکٹ کے علاوہ جو بھی آپشن ہے اس میں۔ تو عن العالمین یعنی سے، تمام دنیا سے، یعنی جتنی بھی دنیایں ہیں اور جتنے بھی ورلڈس ہیں، ان سب سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ یہ فإن اللہ کم سے کم یہاں پہ رہنا چاہیے، فإن اللہ غنی عن العالمین۔ تو یہاں پر ان کس معنی میں یوز ہوا؟ سے، یعنی تمام جہان سے اللہ کیا ہے؟ غنی ہے۔ اسی طرح سے ایک ان کا معنی کیا آتا ہے؟ یعنی وتھ کے معنی میں یوز ہوتا ہے، یعنی وہ، جیسے یعنی وتھ ان دا سینس، سے کے معنی میں بھی وتھ۔ تو وما ینطق عن الہویٰ، نطق ینطق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولنا، آواز نکالنا، نطق اس سے کہتے ہیں۔
تو وما ینطق، اور وہ نہیں بولتے ہیں کیا، عن الہوا، خواہش سے، ہوا سے، یعنی جو انسان کی چاہت ہوتی ہے، جو انکلینیشن جس کو کہتے ہیں، یعنی ہوا، جو یعنی اپنی طبیعت سے، اپنے نفس سے کی چاہت سے. تو وما ینطق، اور وہ نہیں بولتے ہیں کس سے، عن الہوا، ہوا سے یعنی خواہش سے، یعنی اپنی طرف سے. تو یہ اس معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، جیسے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی اس پیٹرن میں جو ہے، یعنی یہ ایک خواہش کیا ہے، ایک انسان کی صفت، یعنی ایک انٹرنل جو ہے انسان کی جو اس کی خاصیت ہے، وہ ہے ایک داخلی انسان کی پوزیشن ہے یہ. اسی طرح سے ایک معنی کیا ہے، یعنی جو سب سے مشہور، یعنی ان یعنی کے بارے میں. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. تو سأل يسأل سوالا، تو یسأل یعنی یسأل، اور اس کا کیا آئے گا، پیسو، یسأل. تو ولا تسأل، اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے، ولا تسأل، اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے کیا، عن اصحاب الجحیم، صاحب یعنی ساتھ رہنے والے، اس کی جمع کیا، اصحاب، یعنی جو. اور جحیم کس کو کہتے ہیں، یعنی جو النار ہے اسی کی ایک صفت کیا ہے، الجحیم، جس کو دوزخ، جہنم، تو اسی میں ایک نام کیا ہے، جیسے جنتوں کے بھی بہت سارے نام ہیں، جنت الفردوس، جنت النعیم، جنت المأوا، جنت الخلد. اسی طرح سے جہنم کے بھی بہت سارے نام ہیں، اسی میں سے ایک کیا ہے، الجحیم. تو جحیم والے، یہ مضاف مضاف ہے، اور ان مطلب کے بارے میں. تو ولا تسأل، اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے کس کے بارے میں، اصحاب جحیم کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے، یعنی تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. تو یہ ان کا کیا مطلب ہوا، یعنی ان سے متعلق، ان سے ریلیٹڈ جو ہے تم سے کوشچن نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے ایک ہوتا ہے کہ بدلے میں، یعنی یہ سبسٹیٹیوشن کے معنی میں یہ ان جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، یعنی کہ بدلے میں. جیسے جزا یجزی، بدلہ دینا، جزا یجزی جزاءً، بدلہ دینا. جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ، یعنی اللہ بدلہ دے کا تم کو. اسی کو پلورل کر دیں تو کیا ہو جائے گا، جزاکم، جزاکم اللہ، اللہ تم سب کو بدلہ دے. تو یہ عربک میں دعائیہ جملہ جو ہوتا ہے، یعنی جو میں، یعنی میں اللہ ریوارڈ یو، یہ جو بھی، تو اس کے لیے کیا ہے، پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ ماضی کا صیغہ یوز کرتے ہیں تو یہ دعائیہ جملہ بھی بن جاتا ہے. یعنی جزاک اللہ، یعنی دعا دینا کسی کو کہ اللہ تم کو بہتر بدلہ دے. اور ویسے اس کا اگر دعائیہ جملہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، جزاک اللہ، اللہ نے تم کو بدلہ دیا. اور دعا کے دعائیہ جملے میں کنورٹ ہو گیا تو مطلب کیا کہ اللہ وہ چیز تم کو دے، یعنی اللہ تم کو بدلہ دے. تو لا تجزی نفس، نفس کیا ہے، یہ ہم نے الجنس اللفظی میں پڑھا کہ نفس کیا ہے، مؤنث یوز ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ مؤنث کا صیغہ یوز ہوا، سنگولر تھرڈ پرسن کا.
غائب کا. لا تجزی نفس یعنی نفس جو ہے بدلہ نہیں دے گا ان نفس نفس کے بدلے میں شیئا کوئی بھی چیز. یعنی لا تجزی نفس نفس بدلہ نہیں دے گا شیئا کسی چیز کو. یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے بدلے میں کوئی چیز نہیں دے گا. یعنی کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بھی نفس جو ہے وہ کسی نفس کے بدلے میں کوئی چیز دے دے. یعنی کسی کے پاس کچھ ہے تو انسان اپنی چاہت سے، یعنی اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگا، یا کسی انسان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ ڈیسیزن میکر کا رول پلے کرے. وہ دنیا ہی میں آدمی ڈیسیزن میکر بن سکتا ہے، چاہے وہ اس کے پاس کوئی اچھی چیز ہو چاہے وہ بری چیز ہو، کسی بھی معاملے میں. تو لا تجزی نفس کو نفس بدلہ نہیں دے گا کوئی بھی چیز ان نفس کسی بھی دوسرے نفس کے بدلے میں. یعنی اس کو محاوراتی طور پہ کیا بولیں گے، یعنی کوئی بھی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کے بدلے میں کچھ بھی نہیں دے گا. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوا کہ نفس بدلہ نہیں دے گا دوسرے نفس کے بدلے میں کیا کچھ بھی، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا. یہ مطلب ہوا کوئی بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا، کسی کو کچھ نہیں دے پائے گا. تو ان نفس یعنی کسی بھی نفس کے بدلے میں، یعنی کوئی یہ بولے کہ اچھا میری یہ چیز لے کے اس کو چھوڑ دیجئے، یا میرا یہ لے کر کے کچھ ایسا کر دیجئے، یہ اس معنی میں، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو یہ ہم نے ان کے بارے میں دیکھا کہ یہ ڈفرینٹ میننگز کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ان کے بارے میں؟ چلے ان کے بارے میں نہیں ہے تو اب ایک بہت مشہور حرف جر کیا ہے، فی. فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں جنرلی، لیکن ہر حرف جر کی طرح یہ بھی کیا ہے، کئی معنی میں بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو اس کا اصل مطلب تو کیا ہوتا ہے، یہی میں کے معنی میں یہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی ایٹ کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، یعنی جو ظرف کو بتاتا ہے، یعنی ٹائم کو یا اسپیس یا لوکیشن کو. تو اس کا ایک معنی کیا ہے، یہ مصاحبت یعنی وتھ کے معنی میں یوز ہوتا ہے. وتھ کے معنی میں یوز ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے یہاں آپ اس آیت میں کیا ہے، فی تسع آیات الی فرعون و قومہ، کہ 9 آیات، تسع اور 30 کس کو کہتے ہیں؟ نو. اور آیا اس کی جمع کیا؟ آیات یعنی نشانیاں، سائن. تو یہاں پہ کیا فی تسع آیات، یعنی یہ نہیں کہ 9 نشانیوں میں، یعنی 9 نشانیوں کے ساتھ جو ہے ہم نے موسیٰ کو بھیجا. جو پیچھے سے بات چل رہی ہے، الی فرعون کی طرف، و قومہ اور ان کی قوم کی طرف، یعنی ان کی قوم کی طرف اور فرعون کی طرف 9 نشانیوں کے ساتھ، یعنی 9 سائنس کے ساتھ ہم نے ان کو بھیجا.
تو یہ کیا ہے؟ فی کس کے معنی میں ہے؟ مصاحبت کے معنی میں، یعنی وتھ کے معنی میں، ساتھ کے معنی میں، یعنی ان نشان یعنی 9 نشانیوں کے ساتھ جو ہے ہم نے ان کو بھیجا۔ اسی طرح سے اس کا ایک معنی کیا ہے؟ یہ آن اکاؤنٹ آف کے معنی میں آتا ہے، یعنی کے معاملے میں، یعنی اس یا کے بارے میں، یعنی جس چیز کے بعد، یعنی جس چیز سے پہلے آ رہا ہے یہ جو اس کے بعد والا اس میں، یعنی آن اکاؤنٹ آف، یا اس وجہ سے، بیکاز آف دس ریزن۔ تو الذین قاتلوکم، جن لوگوں نے قتال کیا، یہ قاتلو اب کم کی وجہ سے اس کا الف جو ہے یہاں سے گر گیا۔ یہ کیا ہے؟ باب مفعلہ سے قاتل یقاتل مقاتلتن، تو قاتل قاتلو ان لوگوں نے قتال کیا، تو یہ کم کی وجہ سے الف کیا ہوتا ہے اس کا؟ یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو الذین، جن لوگوں نے قاتلو قتال کیا، لڑائی کی، تم لوگوں سے، کس معاملے میں؟ فی الدین، دین کے معاملے میں، یعنی جو تمہارا دین ہے اس کو بیس بنا کر کے، اس کے یعنی اس ریزن سے، اس وجہ سے اس کو بیس بنا کر کے تم لوگوں سے قتال کیا، لڑائی کی۔ تو یہ ہوا ایک فی کا معنی کیا؟ یعنی اس معاملے میں، یا اس کو بیس بنا کر کے۔ تو یہی آن اکاؤنٹ آف کے معنی میں یہ یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اس کا معنی ہے امنگ کے معنی میں یوز ہوتا ہے۔ کیسے؟ قالت خلو فی قد خلت من قبلکم، یعنی اس نے کہا، یعنی یہ جس بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی ہے، یعنی یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اصل میں یہ جو ماضی پاسٹ کا پیٹرن چلتا ہے، یہ یعنی اللہ جب کوئی بات کرتا ہے، یا یہ سب پتہ چلا بات ہے فیوچر کی ہمارے یعنی پرسپیکٹیو سے، اور وہ بات لکھی گئی ہے پاسٹ میں۔ کسی چیز جیسے ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نے یہ کام کر لیا، تو آدمی ہم نے یہ کہا کہ بھائی ابھی تو بس ایسا سمجھیے کہ ہم کر چکے یہ کام، یعنی کبھی کبھی آدمی اس کام کو اس نے نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے، یا اس میں یقین کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے آدمی کہتا ہے کہ آپ ایسے سمجھیے کہ یہ کام ہو چکا، یعنی وہ ایک دم اس میں یقین پیدا کرنے کے لیے آدمی نارمل گفتگو میں بھی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ سمجھیے کہ یہ کام آپ کا ہو گیا، یہ نہیں کہ کل ہوگا، بلکہ آپ نے کہہ دیا تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ کام آپ کا ہو گیا، یعنی پاسٹ میں۔ تو اسی طرح سے یعنی جب اللہ یعنی قرآن میں جو یہ ٹون استعمال کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اتنی یقینی ہے کہ بس سمجھیے کہ وہ ہو رہا ہے معاملہ، یا ہو چکا ہے۔ تو ایک یقین پیدا کرنے کے لیے پاسٹ کے اس میں گفتگو کی جاتی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ قیامت آئے گی نہیں، بلکہ بالکل آ چکی ہے، یہ پاسٹ کی بات ہو گئی گویا کہ، یعنی یقین پیدا کرنے کے لیے ہم اپنی گفتگو میں بھی کیا ہے پاسٹ میں گفتگو کرتے ہیں یا بتاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر کیا یعنی قال، یعنی اس نے کہا، یعنی وہ اللہ کہے گا لوگوں سے کیا؟ ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، دخل یدخلو، اس سے فعل الامر کیا آئے گا؟ انصر، ادخل، ادخل، ادخلا، ادخلو، ادخلو، یعنی تم سب انٹر کر جاؤ، سب داخل ہو جاؤ۔ کہاں؟ فی یعنی امتوں میں، یعنی ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے درمیان میں چلے جاؤ، یعنی امنگ
دوز پیپل، ان لوگوں کے درمیان چلے جاؤ. تو فی کس معنی میں یوز ہوتا ہے؟ امت. امہ کی جمع کیا ہے؟ امم. امہ کی جمع کیا ہے؟ امم. یعنی ایک گروپ کو لوگوں کے نیشنز کو کہتے ہیں. تو ادخلوا فی امم، تم لوگ یعنی امتوں میں داخل ہو جاؤ. یعنی میں کا یہاں فی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے درمیان چلے جاؤ، ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ، اپنے لوگوں کے پاس چلے جاؤ. قد خلت، جو لوگ گزر چکے، جو گزر چکی ہے یعنی امم. قد خلت، جو گزر چکی ہے، یعنی ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جو گزر چکی. من قبلکم، تم لوگوں سے پہلے. قبل مطلب پہلے، قبلکم تم لوگوں سے پہلے. من کا مطلب سے تم لوگوں کے پہلے سے، یعنی تم لوگوں کے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں تم ان کے درمیان چلے جاؤ، ان میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں پہ فی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں کے درمیان، امنگ. اسی طرح سے اب ایک اور حرف علت جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ من. اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. تو اب اس کے بھی کئی معنی آتے ہیں من کے، جس میں سے ایک کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں تبعیض، یعنی بعض کو باب و تفعیل میں لے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تبعیض. تو اس کو بولتے ہیں من تبعیضیہ، یعنی اس کو کل میں سے تھوڑا سا حصہ. جیسے آپ بول رہے ہیں کہ اس میں سے کھا لو، تو اب اس میں سے کھا لو کا مطلب ہے کہ آدمی ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا کھائے گا، یا جو بھی کھائے گا وہ پورا کا پورا نہیں کھا جائے گا. تو یعنی بعض پارٹ کو کھا لو، یعنی کچھ حصے کو کھا لو. تو یہ یعنی جو پورشن ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ من تبعیضیہ. یعنی تبعیض سے اس میں یا لگا دے تو تبعیضیہ، یعنی من تبعیضیہ. یعنی فمنکم، اب لوگوں پورے ہیومن کائنڈ سے یہ بات کہی جا رہی ہے، پورے ہیومن بینگ سے، کہ جتنے بھی لوگ ہیں تم لوگ، فمنکم تو تم میں سے بعض لوگ. اب یہ نہیں فمنکم کافر، تم میں سے، فمنکم تم لوگوں میں سے بعض، کچھ کیا ہے؟ کافر ہے. ومنکم، اور تم لوگوں میں سے کچھ جو ہے وہ مومن ہے. تو یہ من جو ہے فمنکم، تم لوگوں میں سے کافر اور تم لوگوں میں سے مومن. یہ اگر سے یہاں پہ کریں گے، یعنی منکم تم لوگوں میں سے، یعنی تم لوگوں میں سے کچھ لوگ. یہ کچھ کا جو معنی نکلتا ہے، تو من کا اصل مطلب تو سے ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی سے میں سے کچھ حصہ. یعنی جیسے ہم نے ابھی کہا کہ ہم کوئی بڑے سے برتن میں کھانا لا کے رکھیں اور یہ کہیں کہ اس میں سے کھا لو، تو یعنی یہ ہوگا کہ اس میں سے کچھ کھا لو. وہی ہے. تو فمنکم تم لوگوں میں سے کچھ کیا ہے؟ کافر ہیں، اور تم لوگوں میں سے کچھ کیا ہے؟ مومن ہیں. تو اس کو بولتے ہیں من تبعیضیہ. اسی طرح سے ایک من جو ہے وہ وضاحت کے لیے آتا ہے، کلیئرٹی کے لیے یوز کرتے ہیں، تبیین کے لیے یوز کرتے ہیں، وضاحت کے لیے، توضیح کے لیے. یہ مہما ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں، آگے اس کے بارے میں بات ہوگی. یعنی مہما تأتینا بھی من آیا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مہما کا جو کوئی، تأتی تم لے، عطا یاتی کا مطلب کیا؟ آنا.
اور عطا کا مطلب آنا، اور عطا با کے ساتھ یوز ہو تو اس چیز کو لانا، جیسے جا کا مطلب آنا اور جا بھی کا مطلب ہوا لانا، یعنی جس چیز کو، تو یہ با کے ساتھ جب یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا، اور نارمل یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ اسی طرح سے عطا کا بھی نارمل معنی ہوتا ہے آنا، اور عطا بھی کا مطلب ہوتا ہے لانا، با کے ساتھ یوز ہو تو تاتینا بھی من آیا، تو جو کوئی، کیا آیا کا مطلب کیا، نشانی، یعنی نشانی، جو نشانی میں سے، من آیا یعنی نشانی میں سے، آیا میں سے، کچھ بھی، جو کوئی بھی، تاتی تم لے کے آؤ، نہ ہمارے پاس، یعنی بھی آیا، با کا تعلق کس سے ہے، آیا سے، یعنی آیت میں سے، نشانی میں سے، کوئی بھی جو ہے نشانی تم ہمارے پاس لے کر کے آؤ۔ تو عطا یا اتی یہ کیا ہے، تاتی، اور یہ تاتی کا کیا ہے، اس کی یا کو گرا دیا گیا ہے تو یہ کیا ہو گیا، تاتی، چونکہ جو ریلیٹیو ہم یہ یوز کر رہے ہیں پروناؤن، یعنی نہ، تاتی تم لاؤ ہمارے پاس، با کا تعلق چونکہ لاؤ اس کو ہمارے پاس کیا، من آیا، آیا میں سے، تو یہ با کا کیا مطلب ہوتا ہے، سوری با کا، یہ من کا مطلب، من آیا یعنی وضاحت کے لیے، کلیئرٹی کے لیے، کہ کچھ بھی جو ہے، جو نشانی ہے وہ لے کر کے آؤ۔ تو ہے تو یہ کس کے لیے، یعنی جو اوپر ہم نے تمییز کے لیے پڑھا کہ یعنی نشانیوں میں سے کچھ بھی لے کر کے آؤ، تو کس وجہ سے، یعنی کلیئرٹی کے لیے، وضاحت کے لیے۔ تو ایک من کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی وضاحت طلب کرنے کے لیے یا چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے کہ آپ نشانیوں میں سے کچھ لے آئیے تاکہ صورتحال واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک اس کا معنی کیا آتا ہے، سبب اور تعلیل کے لیے، علت کے لیے، جو پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً اکثر ورڈ ان بھی یوز ہوتا ہے، با بھی یوز ہوتا ہے، یہ سب ابھی اوپر ہم نے پڑھا، یعنی ریزن کے لیے۔ ایک سوال ہے میرا، یہ تاتی یہ کون سا فارمیٹ ہے، کیونکہ فعل الامر تو اس میں ایتی ہوتا ہے نا؟ جی کیا کہہ رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے، اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی، جی اچھا، یہ کہہ رہا تھا یہ جو تاتی جو یوز ہوا ہے یہ کون سا فارمیٹ ہے، کیونکہ اس کا جو فعل الامر ہے وہ تو ایتی ہوتا ہے نا؟ نہیں، یہ تو نارمل فعل المضارع ہے۔ یہ عطا بھی کا مطلب لانا، تم لے کے، تو تم وہ لاتا ہے، تم لے آؤ، یعنی یہ جو مہما یوز ہوا ہے تو یہ مہما سے اس کا پورا تعلق ہے کہ جو کچھ بھی جو ہے، یعنی کوئی بھی نشانی تم اس کو لے آؤ، یعنی یہ معنی جو اس کا پیدا ہو رہا ہے، یہ مہما جب یوز ہوتا ہے، جو ابھی ہم اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے، فی الحال یہ کہ تاتی جو ہے یہ فعل مضارع ہے نارمل، اور یہ نہ جو اس کی وجہ سے یا کو گرا دیا گیا ہے، نہ جب یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا جو ریلیٹیو پروناؤن لے کر کے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ تو اس کا ایکچوئل مطلب وہ فعل الامر کے طرح نہیں ہے، مطلب جو بھی لے آتے ہو لے آؤ، اس سینس میں، رائٹ؟ ہاں، یعنی جیسے آپ جا یا عطا کو نارمل یوز کریں گے تو یعنی
آپ بولے کہ آتی بہذہ الآیہ، یعنی میں اس نشانی کو لے کے آتا ہوں، یعنی اس نشانی کو میں لے کر کے آتا ہوں. یہ آتی، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے با کا مطلب کہ یہ با کے ساتھ جب یوز ہوتا ہے جو بھی آگے بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. آتی بہذا الطعام، میں یہ کھانا لے کر کے آتا ہوں. تو یہ فعل مضارع ہے نارمل. اسی طرح سے ایک کیا ہے سبب اور تعلیل کے لیے، جو ابھی زیادہ تر جو بھی ہم نے پڑھا وہ سب اس معنی میں یوز ہوتے ہیں، یعنی ڈیو ٹو اور بیکاز آف کے معنی میں. تو یہ من بھی یوز ہوتا ہے اس معنی میں، جیسے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. یہ یعنی یہاں پہ اب ظاہر ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے، یا آپ اس میں یہ کہیں کہ اس نے اپنی رحمت کی وجہ سے، تو وَمِن رَحْمَتِهِ اور اپنی رحمت سے، یعنی اپنی رحمت کی وجہ سے، جعل اس نے بنایا، لکم تم لوگوں کے لیے، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو. یہ اس پہ زبر ہے تو یہ آبجیکٹ ہو رہا ہے، یعنی جو بات چل رہی ہے، یعنی اللہ نے وَمِن رحمتِهِ اور اس نے اپنی رحمت سے، یعنی اپنی رحمت کی وجہ سے، جعل اس نے بنایا، لکم تم لوگوں کے لیے کیا، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو. تو یہ گویا کہ وَمِن رحمتِهِ یعنی ڈیو ٹو ہز مرسی، اپنی رحمت کے سبب، اپنی رحمت کی وجہ سے. اسی طرح سے من جو ہے وہ زائدہ بھی آتا ہے، یعنی جو آگمنٹیٹیو، یعنی بلاغت کے لیے یا تاکید کے لیے، اس کا معنی جو ہوتا ہے یعنی سے یا جو بھی اور دوسرے معنی ہے اس میں نہیں، بلکہ حسن پیدا کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں عربک میں من کو کئی مقام پہ. یعنی بلاغت اور فصاحت جو ہے یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو میں نے پہلے بتایا تھا فصاحت جو ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں فصاحت، سمجھ میں بات جو آئے، فصاحت اس کو کہتے ہیں. اور بلاغت اثر جو دل پہ کر جائے، بلاغت اس کو کہتے ہیں. تو یہ اس کا ایک شعر میں تعارف کرایا گیا ہے. تو بلاغت ہے یعنی دل میں اترنے یا بہت پسندیدہ جو اسلوب ہوتا ہے وہ. تو لام یہاں پر کے لیے جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھا، ابھی بھی اس کے بارے میں بھی آگے پڑھیں گے، تاکہ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ یغفر وہ بخش دے، لکم تم لوگوں کو، کیا، من ذنوبکم. اب اس کا کیا، اگر ویسے یعنی ترجمہ کرتے تو تمہارے گناہوں میں سے، تو یہاں اس کا من کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہوگا، یعنی لیغفر لکم ذنوبکم، یعنی من ذنوبکم، تاکہ وہ بخش دے تمہارے لیے، یعنی تم لوگوں کو بخش دے. اور تم لوگوں کو بخش دے کا کیا مطلب، یعنی تمہارے جو گناہوں کا ایک بڑا حصہ ہے، یعنی تمہارا جو وجود ہے اس میں گناہ کا ایک بڑا پارٹ ہے، تو وہ اس کو کیا ہے، بخش دے. تو لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ بخش دے، لکم تم کو، یعنی تمہارے گناہوں کو. تو ایسا نہیں کہ اس کا یعنی ویسے معنی ہوگا، یعنی اب اس کو، بٹ اس جو ابھی جس لیول پہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں ابھی اس پر ڈسکس مناسب نہیں ہے کہ اس میں معنوی گہرائی کیا کیا ہے. بٹ اس میں بہت معنوی گہرائی ہے، جو ابھی میں نے بتایا کہ
جیسے کہ وہ تم لوگوں کو بخش دے، یعنی من ذنوبکم، یعنی تم لوگوں کا جو وجود ہے وہ کیا ہے، ایک گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس میں سے جو ہے بہت سارے گناہ کو تمہارے وہ بخش دے۔ تو یہ من کیا کچھ کہہ رہے ہیں؟ یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں کچھ کا جو مطلب آتا ہے، تو یہ اس سے الگ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں بھی تو یہی ہے کہ تاکہ تمہارے کچھ گناہ بخشے، یعنی وہ گھما پھرا کر کے وہ روٹ میں سارا ہوتا ہے، لیکن جو اپر لیئر میں چیزیں ہیں، ڈیٹیل میں جب ہم جائیں گے کہ اس میں اور کیا کیا معنی ہوتے ہیں یا اور کیا کیا نکلتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ یعنی یہاں پہ اس کا باضابطہ ترجمہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب وہی ہے کہ تاکہ وہ تمہارے گناہ بخش دے۔ اب اس میں ٹھیک ہے کسی نے ترجمہ کیا کہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے یا تمہارے گناہ بخش دے، تو وہ سب اس میں کئی ٹرانسلیشن کیے ہیں لوگوں نے اور ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو اصل میں اس میں جو کسی بھی زبان میں کوئی ورڈ جو ہے یوز ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ یہ ابھی ہم لوگ اتنے پارٹیکولرز گویا کہ پڑھ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو ابھی آپ یہ سمجھیں کہ جو ہے ایک پیٹرن اس کا یہ بھی ہے کہ باضابطہ ایک پراپر یہاں پہ ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں کیا ہے لوگوں نے، اور من آ گیا ہے تو مطلب اس میں یہ ہے کہ سارے کے بجائے یعنی کچھ گناہ کو، لیکن یہ جس پیٹرن پہ یوز ہوا ہے وہ اس پیٹرن میں اور اس میں بہت فرق ہے، یعنی یہ جو من تبعیضیہ ہے یہ ایک الگ فارمیٹ ہے اس کا، جیسے جو ہے یہ جس طرح سے یوز ہوتا ہے یا یہ جو معنی دیتا ہے، اور یہاں پہ تو ایک مثال دی گئی ہے، اور بھی کئی مثالیں اس سے ریلیٹڈ ہے جہاں پہ یہ زائدہ یعنی لفظی بلاغت اور تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی تو ابھی ایک بار پہلے ہم لوگ یہ سارا وہ کر لیں تو وہ یہ ہے کہ ایک بیس تیار ہو جائے گا، تو پھر مزید آگے کی بات جو ہے آسانی ہوگی اس کو سمجھنے میں۔ چلیں آگے۔ آواز جا رہی ہے؟ اور ایک کیا ہے کہ اینی کے معنی میں یوز ہوتا ہے، کوئی کے معنی میں، جیسے کہ اس مثال میں ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، کہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ ویسے معنوی لحاظ سے دیکھا جائے گا تو الہ میں سے نہیں مگر اللہ، یعنی یہ من کس معنی میں یہاں پہ یوز ہوا ہے، یعنی اینی کے معنی میں، کوئی کے معنی میں۔ تو وما من الہ یعنی کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ۔ تو یہ جو ہے من کے لیے ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس کا اصلاً جو معنی ہوتا ہے وہ سے، اور کبھی وضاحت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، کلیئرٹی کے لیے، لیکن سب میں کہیں نہ کہیں ایک اس کا معنی پایا جاتا ہے سے کا، لیکن
جو کسی بھی زبان کی اپنی میں اور چیزیں داخل ہوتی ہیں تو اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، سبب اور تعلیل کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اسی طرح سے لفظی بلاغت اور تاکید کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اور پھر اینی کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے یہ۔ کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ؟ جی عبداللہ بھائی، کیا آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی آواز، لگتا ہے میرے مائکروفون۔ اچھا ہاں، نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچھا اب آ رہی ہے کیا؟ ہاں اب آ رہی، جی جی۔ تو یہ چوتھا والا کچھ کلیئر ہوا کہ نہیں؟ جی جی، یہ مطلب وہی ہے کہ جیسے قرآن کے ساری آیات ہیں ویسے ہی ہے کہ انٹرپریٹیشنز کے لیے اوپن ہے، جتنا زیادہ ڈیپ جائیں گے پھر وہ۔ ہاں جیسے ابھی اگر ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ یہ 4-5 معنی میں یوز ہوتا ہے، یہ اگر ہمارے سامنے ہو تو ہم بہت اچھے سے وہ چیز فیل کر پائیں گے۔ جیسے کہ اس میں کیا ہے کہ اب یہ جو پہلا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ کیا ہے کافر ہے، بعض لوگ مومن ہیں، اب یہاں پہ بہت کلیئرلی یہ ہے کہ ایک دم ایک کلیئر پارٹ ہے اس کا کہ فَمِنْكُمْ، تم لوگوں میں سے کافر اور تم لوگوں میں سے مومن۔ تو اب یہاں پہ تم لوگ اگر لفظی ترجمہ من کا صرف سے کریں گے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ تم لوگوں میں سے کافر اور تم لوگوں میں سے مومن، یعنی وہ بہت جو ہے چیز یعنی کلیئر نہیں ہو رہی۔ تو اب یہ گویا کہ فَمِنْكُمْ یعنی بَعْضُكُمْ، یعنی تم میں سے بعض لوگ جو ہے وہ ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ ہم ابھی سمجھ رہے ہیں یا تو انگلش کو بیس بنا کر کے سمجھ رہے ہیں یا اردو کو بیس بنا کر کے سمجھ رہے ہیں، تو اب اردو کا جو پیٹرن ہے گفتگو کا وہ ظاہر ہے کہ عربک کا وہ پیٹرن گفتگو کا ہے، نہ ہی لکھنے کا ہے نہ ہی سمجھنے کا ہے۔ تو ابھی جو ہم سمجھ رہے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بھئی اس کا جو ہے مطلب یہاں پہ نکل رہا ہے کہ اچھا، لیکن بات ویسی ہے نہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پر جو ہے اب یہاں پہ گناہ سے متعلق ایک بات ہو رہی ہے، تو اب یہاں پہ تاکید بھی پیدا کرنے کے لیے ہے، لفظی بلاغت کے لیے بھی ہے، یعنی جملے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ یعنی اب اللہ گناہ سے متعلق یا معافی سے متعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ جنرلی انسان یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا، تو یہاں پہ وہ نہیں ہے کہ جو ہے تمہارے کچھ گناہ کو معاف کرے گا اور کچھ کو، اب ظاہر ہے کہ وہ تو اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، لیکن انسان بندے کی پوزیشن میں یہ چاہتا ہے کہ بھائی وہ اللہ ہمارے سارے گناہ کو معاف کر دے۔ تو یہاں پہ بعض کا مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے، مطلب تمہارے میں بھی یہ کہ تو یہ من جو ہے
یہ اس کو اردو میں سمجھنے کے لیے مطلب ورڈ اس طرح سے ہے نہیں کہ اس کو اور ان سب پہ ہم جب مکمل کر لیں گے اور تھوڑا پھر پریکٹیکل پہ آئیں گے قرآن سمجھانے پر تو انشاءاللہ اس ٹائم میں ابھی چونکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہم لوگ آگے پڑھیں گے. تو بس یہ ہے کہ اب یہ سمجھیں کہ کسی بھی زبان کا جو بیس ہوتا ہے یا اس طرح کا جب ہم کسی زبان کے اس لیول پہ لٹریسی کے جاتے ہیں کہ جو فصاحت بلاغت کے ناحیے سے ہوتی ہے اس میں اس کا ٹیسٹ سمجھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر زبان میں جیسے اردو میں بہت سارے ورڈس ایسے ہیں جو ایکسپریشن کو بتاتے ہیں اب اس کا ترجمہ دوسری زبان میں وہ سیم ایکسپریشن پیدا کرے ایسا جو ہے تقریباً ممکن نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں. اور کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ؟ ابھی ہمیں فوکس کم از کم یہ کرنا ہے کہ اس میں جتنے ٹائپس لکھے گئے ہیں وہ ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ اس معنی میں یوز ہوتا ہے تو اس سے کیا ہے ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں بہت آسانی ہوگی. اور کوئی سوال؟ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.